موبائل کی بیل سے وہ نیند کی وادیوں سے باہر نکلا تھا. گھڑی کی جانب دیکھا تو وہ ابھی تہجد کا وقت تھا. اتنے میں موبائل پھر سے بجھنے لگا تو وہ اس پہ انجان نمبر کو دیکھتے ہوئے معراج کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے. ہیلو. کال اٹینڈ کر کے وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا, السلام علیکم, کیا آپ معراج غزنوی بات کر رہے ہیں؟ جی میں معراج بات کر رہا ہوں. دیکھیں سر, ہم ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں. سندل احمد علی کو یہاں زخمی حالت میں لا کے ہے. آپ پلیز جلد از جلد بتائیں گے پتے پر پہنچ جائیں. سندل کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لایا گیا ہے. ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب مقابل ہاسپٹل کا نام بتانے لگا. لیکن انہیں ہوا کیا ہے اور آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ وہ حیران سا پوچھنے لگا, لیکن دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا. آخر اسے یکدم کیا ہوا, اور وہ بھی اس وقت. ایک بار پھر اس کی نظر گھڑی کی جانب گئی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے. وہ جلدی سے اپنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور لباس بدلنے لگا. نہ جانے اسے کیا ہوا ہوگا اور ہاسپٹل انتظامیہ مجھے کال کیوں کرے گی. کئی سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے, لیکن وہ انہیں نظر انداز کرنے لگا. ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ ریسپشن ایریا کی جانب بڑھا. وہاں سے سندل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا. جلدی ہی اسے کمرہ نمبر بتا دیا گیا جہاں وہ آرام کرے گی. معراج کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر لیٹی تھی. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پرستان سے کوئی پری یہاں آئی ہے. وہ اپنی سوچ پہ خود ہی مسکراتا اسے ذہن سے جھٹکنے لگا اور پھر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. وہ شاید سو رہی تھی, اسی لیے اس کی موجودگی سے ناواقف تھی. اب کی بار وہ اس کی حالت کا معائنہ کرنے لگا تو سب سے پہلے نظر پیشانی پہ ہلکے سے زخم پہ گئی. ایک ہاتھ پہ ایک پٹی بندھی تھی اور بازو پہ کوئی مرہم لگا تھا. شاید اور بھی چوٹیں تھی جو اس کے لباس سے ڈھانپ رہتی تھی. اسے یوں دیکھ معراج کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی. ان چند دنوں میں وہ اس سے مانوس ہو گیا تھا, کم از کم اسے تو یہی لگتا تھا. وہ اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے کی جانب بڑھانے لگا, لیکن پھر راستے میں ہی روک دیا. لیکن پھر بے خودی میں ہاتھ اس کی جانب بڑھانے لگا. دل پہ کہاں قابو رہا تھا. وہ اس کی پیشانی پہ بکھرے بال نرمی سے چہرے سے ہٹانے لگا. یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی پھیلی. جسارتیں بڑھنے لگیں اور وہ اس کی پیشانی کا زخم اپنی پوروں سے چھونے لگا. اب کی بار وہ ہلکا سا کسمسائی. معراج نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ دیا. سندل کے سر میں ابھی بھی درد ہو رہی تھی. اسے آنکھیں کھولی تو بے تحاشا جلن ہو گئی. سندل, آپ ٹھیک ہے؟ معراج کی آواز پہ وہ چونکی اور پھر سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی. معراج وہ روندی ہوئی آواز میں بولی. حلق میں جلن ہو رہی تھی. سندل, آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا؟ سندل کے پکارنے پہ وہ ہوش میں لوٹا تھا. اس کے سوال پہ سندل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے جسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر اپنی کونیوں کا استعمال کرتی بستر سے اٹھ رہی تھی. لیٹی رہو پلیز. نہیں میں ٹھیک ہوں, وہ بمشکل بولی اور پھر کھانسنے لگی. معراج نے سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر اسے پانی پکڑایا تو وہ اس کا سپ لینے لگی. کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے استفسار پر سندل نے صرف سر ہلا دیا. معراج اس کے مقابل میں بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جس پہ تھکاوٹ صاف جھلک رہی. کیا ہوا تھا سندل؟ جب آپ پارکنگ میں مجھے چھوڑ کے گئی تب تو سب ٹھیک تھا. آگ لگ گئی تھی, میں سو رہی تھی. وہ بمشکل سے جواب دے پا رہی تھی اور پھر سے کھانسنے لگی. آگ؟ لیکن کیسے؟ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں. وہ پریشانی سے اس کا پھر سے معائنہ کرتے کہنے لگا جب سندل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سندل, سب ٹھیک ہو جائے گا, شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. اس سے روتا دیکھ معراج کو اپنا دل کھچتا محسوس ہوا تھا. اسے حوصلہ دینے لگا جب سندل نے یکدم اپنا سر اس کے کندھوں پہ ٹکا دیا اور وہ خود بھی سسکیاں بھر کے رونے لگی. اس کے کندھے پر یوں سر رکھنے سے پہلے تو وہ چونک گیا, لیکن پھر سندل کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. آپ جاگ گئی؟ آپ کو تو آرام کرنا چاہیے تھا. نرس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی تو سندل اسے دور ہو گئی. میں واپس کب تک جا سکتی ہوں؟ صبح ہوتے ہی آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا, پھر آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. نرس اس کے سوال کا جواب دیتی اسے ادویات کھلانے لگی جبکہ معراج کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا. نرس اسے واپس لٹا کر کمرے سے چلی گئی تو معراج بھی اس کے تعاقب میں چل گیا. دروازہ بند کرتے ہی اس نے نرس کو پکارا. رکے, کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ سندل کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا سوال سن کر اطمینان سے جواب دینے لگی. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, انہیں ہلکی سی چوٹیں آئی ہیں اور زیادہ دیر تک دھوئے میں رہنے سے آنکھوں اور گلے کا کچھ مسئلہ ہے جو کل رات تک ٹھیک ہو جائے گا. بس انہیں اپنے ہاتھ اور ٹانگ کا دھیان رکھنا ہوگا جہاں زخم قدرے گہرے ہیں. وہ تفصیل سے بتا کر پلٹنے لگی جب معراج نے اسے پھر سے مخاطب کیا. مجھے ہاسپٹل سے کال آئی تھی, کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ میرا نمبر کیسے ملا یہاں کی انتظامیہ کو؟ دیکھیں, یا تو کوئی رشتہ دار یا مریض خود ہی نمبر بتا سکتا ہے نا.
اور آپ کے علاوہ تو میں نے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں دیکھا، تو مریضہ نے خود ہی دیا ہوگا۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ معراج کمرے کے باہر ہی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ کسی نے اس کے کندھے کو ہلایا تو معراج نیند کی وادیوں سے باہر نکلا۔ آپ کی مریضہ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، یہ بل جمع کروائیں۔ نرس اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھماتی خود کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ معراج کچھ سیکنڈ وہیں بیٹھا رہا اور پھر ہاتھ میں تھامے ہوئے کاغذ کو دیکھنے لگا۔ ہاسپٹل میں اب کافی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بینچ سے کھڑا ہوا اور پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں سے اپنا والیٹ نکالا اور پھر ہاسپٹل کی جانب بڑھا۔ ہاسپٹل کا بل ادا کر کے اس کی منزل پھر سے سندل کا کمرہ تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی گزشتہ رات سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی معراج کے چہرے پہ ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پہلے سے کافی بہتر دکھ رہی ہو۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا کہنے لگا، یہاں آنے کا بہت شکریہ اور میرے لیے یہاں رکنے کا بھی۔ وہ تشکر بھرے لہجے میں کہنے لگی، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم بس جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ تاکہ دوبارہ کام پہ آ سکو۔ وہ اپنے جذبات پہ قابو پاتے کہنے لگا، جس پہ سندل کے چہرے پہ افسردگی پھیل گئی۔ کیا صرف اسی لیے آپ ساری رات یہاں رکے؟ وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی کہنے لگی، جب کہ اسے کچھ زیادہ ہی امید تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے قبل ایک عورت ویل چیئر کے ساتھ وہاں داخل ہوئی۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں، وہ کھڑا ہوتا کہنے لگا، جبکہ وہ عورت اسے سہارا دیتی ویل چیئر پہ بٹھانے لگی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کار میں بھی سندل اسی کے سہارے بیٹھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کچھ دنوں تک اسے نکلوانے واپس آنا تھا، باقی وہ ہر طرح سے صحت مند تھی۔ معراج کے دل و دماغ میں کئی قسم کے سوالات اٹھ رہے تھے، جن میں سے سب سے اہم یہ تھا کہ وہ ہاسپٹل میں اکیلی کیوں تھی، اس کے والدین یا کوئی اور اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا، اور اس نے اسے کیوں ہاسپٹل بلوایا، حالانکہ وہاں اس کی فیملی کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چاہتے ہوئے بھی اس نے سندل سے سوال کرنے سے اجتناب برتا۔ وہ اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی، آواز ابھی بھی روندی ہوئی تھی، لیکن اب اسے پہلے کی طرح تکلیف نہیں تھی۔ یہ جگہ تو مکمل طور پر جل چکی ہے۔ معراج نے کار روکی تو وہ اپنے سامنے اس جلی ہوئی 2 منزلہ عمارت کو دیکھتے ہوئے بولا، کہیں آپ کے والدین؟ اس کے دماغ میں اچانک خیال آیا تھا کہ کہیں اس کے والدین اس حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ سندل نے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا، نہیں، میں یہاں اکیلی کرائے پہ رہتی ہوں۔ معراج اس کی جانب متوجہ ہوا، لیکن پھر اس عمارت کو دیکھنے لگا۔ لیکن آپ یہاں نہیں رہ سکتی، یہ جگہ رہنے کی قابل نہیں رہی۔ سندل اس کی بات کو نظر انداز کرتی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو معراج نے تیزی سے اس کا بازو تھام لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرا سامان، پیسے، میرا لیپ ٹاپ سب اندر ہی تھا، مجھے دیکھنا ہے کہ کیا کیا بچا ہے۔ سندل، یہ جگہ کسی بھی وقت ڈھہ سکتی ہے، ایسے میں آپ کا اندر جانا صحیح نہیں ہے۔ سندل کے ارادے جان کر اس کی پکڑ میں مزید مضبوطی آ گئی تھی، لیکن مجھے جانا ہی ہوگا ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ ضدی لہجے میں بولی اور اپنا بازو سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ سندل پلیز، آپ کوئی بچی نہیں ہے اور یہ سب چیزیں تو پھر بن جائیں گی۔ معراج اس بار لہجے میں قدرے سختی لاتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ سندل اس کی جانب پلٹی۔ آہ معراج، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ کرا اٹھی تو معراج نے اس کی بازو کو اپنی پکڑ سے آزاد کیا۔ مجھے معاف کر دو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی بازو کو سہلاتے دیکھ کر کہنے لگا، اٹس اوکے، مجھے واقعی جانا ہوگا، بنا پیسوں کے میں کسی اور جگہ کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ رکو، تم یہیں انتظار کرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ سندل کا جواب سنے بنا ہی گاڑی کا دروازہ کھولتا اس سے نکل گیا۔ مکان بری طرح جل چکا تھا۔ اسے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جلے ہوئے ملبے سے راستہ بند تھا۔ ویسے بھی یہ ناممکنات میں سے تھا کہ وہاں کوئی چیز سلامت بچی ہو۔ سندل خوش قسمت تھی کہ وہ اس ملبے کا حصہ بننے سے بچ گئی تھی۔ وہ کار کی جانب واپس پلٹا اور اپنی سیٹ سنبھالتا کار سٹارٹ کرنے لگا۔ کیا کچھ ملا آپ کو؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی، جس پہ معراج نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ وہاں نہیں جا سکتے، مجھے اپنے کسی رشتہ دار کا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ سڑک پہ نظریں جمائے سندل سے کہنے لگا، لیکن جب کچھ دیر تک سندل کا جواب نہ موصول ہوا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ سندل، مجھے بتائیں میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ کھڑکی سے باہر گھورتی ہوئی بولی، جبکہ چہرے پہ ویرانگی چھائی تھی۔ معراج نے کار کو ایک سائڈ پہ روکا اور پھر اس کی سمت پلٹ گیا۔ کیا مطلب ہے کہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ وہ متجسس ہوا تھا۔
میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والدین کا ایک بم بلاسٹ میں انتقال ہو گیا. ان کی شادی گھر والوں کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے مجھے اپنانے والا کوئی نہیں تھا. معراج کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا. مجھے بہت افسوس ہوا. کوئی بات نہیں، یہ بہت وقت پہلے ہوا تھا. وہ اس کی جانب پلٹتی ہوئی کہنے لگی جو اسے اپنے حصار میں لیے تھا. وہ رفتہ رفتہ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی. پھر آپ کی پرورش کس نے کی؟ اس کے سوال پہ سندل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی، جیسے کہ وہ یاد اسے فرحت بخشتی ہو. میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، تھوڑی سی بریڈ چراتے ہوئے. دکاندار نے مجھے پیٹنا شروع کیا تو ایک شخص وہاں آیا اور مجھے بچایا. ان کی شادی کو چند سال ہوئے تھے اور ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے گود لینے کا فیصلہ کیا. جانتے ہو، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھے. معراج نے سندل کو پہلی بار یوں کسی کے متعلق بات کرتے دیکھا تھا. یقیناً وہ لوگ اس کے لیے بہت اہم تھے. سننے میں تو لگتا ہے کہ وہ اچھے تھے. اس کی بات پہ وہ ہنس پڑی. بہت. پاپا تھوڑے الگ تھے لیکن وہ دونوں بہترین تھے. اس کی باتوں سے معراج کو کسی حد تک سکون پہنچا تھا. شاید اسی لیے وہ اسے سب سے الگ لگتی تھی. یہ تو اچھی بات ہے، میں پھر آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں. سندل کے چہرے سے خوشی کے تاثرات ایک لمحے میں غائب ہو گئے تھے. وہ یہاں نہیں رہتے اور ویسے بھی میں ان کے ساتھ نہیں رہتی. سندل کے جواب پہ اسے ایک بار پھر تجسس نے آن گھیرا تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ میں ایک اچھی بیٹی نہیں بن پائی. وہ مختصر جواب دیتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. معراج کچھ سمجھ نہیں پایا. وہ مزید جانا چاہتا تھا لیکن شاید یہ درست وقت نہیں تھا. آپ مجھے ایدی سینٹر چھوڑائیں. اس کی اگلی بات پہ تو معراج حیران و پریشان رہ گیا تھا، لیکن بنا جواب دیے گاڑی سٹارٹ کر دی. کچھ لمحے بعد سندل نے اپنے اعتراف کا جائزہ لیا اور پھر اس کی جانب پلٹی. یہ کیا؟ میں نے جو کہا تھا ایدی سینٹر چھوڑتے. جب تک کوئی انتظام نہیں ہوتا میں وہیں رہ لوں گی. اب کی بار معراج نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا تھا اور اس کی گردن میں ابھرتی رگیں وہ صاف دیکھ سکتی تھی. آپ میرے ساتھ میرے گھر رہیں گی. اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا. معراج میں آپ سے نہیں سندل، اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی. آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں بس. اس نے مانو حکم صادر کیا تھا. معراج کا یہ روپ دیکھ کر پہلے تو وہ چونکی لیکن پھر سے مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. معراج نے اپنی ملازمہ کو کہہ کر سندل کے لیے ایک کمرہ صاف کروایا تھا. یہ سب دیکھ کر ملازم آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے. اس کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. جبکہ سندل کو آرام کرنے کی تلقین کرتا وہ خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پہ گر گیا. کچھ دیر وہ چھت کو گھورتا رہا اور پھر اس کی نظر دیوار پر لٹکی اس کی اور آئمہ کی تصویر پہ گئی. میں صرف اس کی مدد کر رہا ہوں اور یہ وقتی ہے. جیسے ہی اس کی رہائش کا انتظام ہوگا وہ چلی جائے گی. وہ اس کی تصویر دیکھتا جیسے خود کو سمجھانے لگا تھا. اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے پھولوں کی بھینی سی خوشبو نے اس کے حواسوں کو جکڑا. نظروں کا زاویہ بدلا تو سائڈ ٹیبل پہ گلاب کا ایک خوبصورت پھول اس کے دیدار کا منتظر تھا. سندل کونیوں کے ذریعے خود کو سہارا دیتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گلاب کے اس خوبصورت پھول کو اپنی انگلیوں سے تھام لیا. ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی. اسے اپنے ناک کے قریب لاتی سندل اس کی خوشبو کو اپنے اندر تک اتارنے لگی. اس کے حواس مکمل طور پہ اسیر ہونے لگے تھے جب اچانک دروازے کھلنے پہ وہ جوش میں آئی تھی. بی بی جی کچھ کھا لیں آپ. ملازمہ کھانے کی ڈش لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دیوار پہ لٹکی گھڑی تکنے لگی تھی. گھڑی کے دونوں کانٹے دوپہر کے 12 بجا رہے تھے. وقت دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ کچھ بل ابھرے تھے جسے ملازمہ نے فوراً نوٹ کیا تھا. شاید دوا کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ سوتی رہی تھی. ڈش اس کے قریب رکھتی ملازمہ کسی اور جوت کا پوچھنے لگی جس پہ اس نے اسے جانے کا کہا. ابھی وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کا سوچ رہی تھی جب دروازے پہ نوک ہونے لگا. اندر آ جاؤ. وہ اپنی مدھر آواز میں گویا ہوئی تو دروازہ کھول کر معراج وہاں نمودار ہوا. اسے دیکھتے ہی سندل وہیں رک گئی اور اس کی جانب دیکھنے لگی. معراج دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ استفسار کرنے لگا تو سندل مسکرا دی. بہت بہتر ہوں. کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی تھی لیکن دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹکی تھیں. کیا یہ پھول آپ نے یہاں رکھا؟ وہ اسے دیکھتی انگلیوں کی پوروں سے گلاب کی پنکھیاں چھوتی پوچھنے لگی. مجھے لگا کہ شاید اس سے آپ بہتر محسوس کریں. وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا تو سندل مسکراہٹ. مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ آپ میرے بارے میں اتنا سوچتے ہیں اور جب تحفہ آپ کے پسندیدہ
شخص کی جانب سے ہو تو انسان بہت بہتر محسوس کرتا ہے۔ وہ گہرے انداز میں کہنے لگی تو معراج نے یکدم اسے نظریں پھیری اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گلا صاف کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا اور ایک بار پھر نظر اس کی جانب موڑی۔ میرے خیال سے میں اب چلتا ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ دروازے کو دھیرے سے بند کرتا وہاں سے چل دیا، جبکہ سندل نے اپنا وجود بیڈ پہ گرا لیا اور مسکراتے ہوئے اس کے گلاب کو دیکھنے لگی۔ وہ دن اس نے زیادہ تر اپنے ملازمین کو تلقین کرتے ہوئے گزارا تھا اور باقی کا دن سندل کی خبر لیتے ہوئے یا اسے سوچتے ہوئے۔ آئمہ جہاں اس کی خالہ زاد تھی وہیں وہ اس کی بچپن کی محبت بھی تھی، اس لیے اسے کبھی کسی اور لڑکی میں دلچسپی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کی موجودگی میں اور نہ اب اس کی غیر موجودگی میں۔ لیکن سندل اسے اپنی جانب کھینچتی تھی، ہر سرزنش کے بعد بھی وہ اس کے حواس پہ چھائی ہوئی تھی۔ آج صبح بھی جاگنگ سے لوٹتے ہوئے اس نے باغ میں موجود سب سے خوبصورت گلاب توڑا تھا اور پھر بڑے دھیان سے اس کا ایک ایک کانٹا نکال پھینکا۔ اب آدھی رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کہ اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ کسی سوچ کے تحت اس نے لیپ ٹاپ اتارا اور اس کا پہلا ناول پڑھنے لگا۔ کس قدر دیر ہو گئی ہے مجھے، آج تو یقیناً پروفیسر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی کلاس کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اندھے کہیں کے، کسی سے زور سے ٹکراؤ سے اس کی ساری کتابیں زمین پہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ گیلی زمین پہ گری اپنی بھیگی ہوئی کتابیں دیکھتی اس شخص کو غصے سے گھورنے لگی۔ آئی ایم سو سوری۔ مقابل اسے معافی طلب کرتا زانو بل بیٹھتا اس کی کتب اٹھانے لگا۔ نازلین اپنے سامنے اس شخص کو جھکا دیکھ وہیں منجمد ہو گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ ایک عرصے سے چاہتی تھی لیکن کبھی بات کرنے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ یہ لیجیے آپ کی بکس۔ وہ اس کی جانب کتابیں بڑھاتا کہنے لگا، لیکن نازلین تو جیسے کسی اور ہی وقت میں تھی جہاں زیب اپنی دلکش مسکراہٹ چہرے پہ سجاتا ہاتھ لہرانے کہنے لگا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ تھینک یو۔ وہ اس سے بکس کھینچتی جلدی سے کھڑی ہوئی اور نظریں جھکائے وہاں سے چلتی بنی، جبکہ وہ شخص اسے وہیں دیکھتا رہ گیا۔ اسے کہاں خبر تھی کہ اس دن کالج میں ہوا ٹکراؤ یوں اس کی زندگی بدل دے گا۔ اس دن کے بعد سے نازلین نے ہر موقع پہ خود کو اس کی نظروں کے حصار میں پایا۔ وہ اس کا سینئر تھا، اس لیے ان کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی، لیکن جب بھی اس کے آس پاس ہوتا ہمیشہ اسے ہی تکتا رہتا۔ آخر ایک دن جب وہ کالج سے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی تو وہ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، جہاں زیب نے اسے گرتے ہوئے بچایا تھا اور وہ اس کی قربت پہ سرخ ہوتی چلی گئی تھی۔ یہی وہ گھڑی تھی جب اس نے نازلین کو اپنا بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نازلی، تم پہ میرا حق ہے، صرف میرا، میں جیسے چاہوں یہ حق استعمال کروں۔ وہ اکثر اس سے یہ کہتا تھا۔ ایک ملاقات دوسری میں اور دوسری تیسری میں بدلتی گئی، دوستی اور محبت۔ نازلین اس کے عشق میں گرفتار تھی اور جہاں زیب بھی کوئی کم نہ تھا۔ وہ اس کا ہر طرح خیال رکھتا، نازلین کی زندگی اس سے شروع ہوتی اور اسی پہ ختم ہوتی۔ اس کا کہا ہر لفظ نازلین کے لیے حکم تھا جو وہ ہر حال میں بجا لانا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی نظروں کے حصار میں خود کو ڈوبتا محسوس کرتی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی، لیکن وہ دونوں ساتھ تھے اور یہ ساتھ ایک دن شادی کے بندھن میں بھی بدل گیا۔ نازلی، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ وہ شادی کی پہلی رات اسے وہ نازک سی انگوٹھی پہناتا نازلین کے ہاتھ کا بوسہ لیتے کہنے لگا، ہمیشہ جہاں زیب، یہ مجھے میری سانسوں سے بھی قیمتی ہے۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبتی چلی گئی اور وہ پہلی بار تھا جب جہاں زیب نے اپنی محبت کی مہر اس پر ثبت کی تھی۔ رات کب بیتی، سورج کب طلوع ہوا، جہاں زیب کی محبت نے اسے ہر چیز بھلا دی تھی۔ ایک ماہ بعد انہیں ایک اور خوشی ملی تھی جب اس کا پروموشن ہوا اور وہ دونوں اپنے والدین سے ملتے اس دیار غیر میں آ بسے۔ مہینے سال گزرنے لگے، نازلین کی محبت میں کمی نہ آئی، بلکہ ہر لمحہ کے ساتھ وہ مزید اس کے عشق میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ لیکن شاید جہاں زیب کے لیے ایسا نہیں تھا۔ اسے اولاد چاہیے تھی اور نازلین اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ اتنا بھی اہم نہیں تھا، نازلین کے لیے تو نہیں۔ اولاد نہیں تھی تو کیا، وہ ساتھ تو تھے نا۔ نازلین، کیسی عورت ہو تم، مجھے ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی۔ اس کا خمار ٹوٹا تھا۔ اس تھپڑ کے ساتھ وہ عشق کی وادیوں سے گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ جہاں زیب، وہ کچن میں کھڑی سے نم آنکھوں سے دیکھتی کانپ رہی تھی۔ نام نہیں لو میرا، تم کسی قابل نہیں، گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ نہ جانے اور بھی کیا کیا کہا تھا اس نے۔
وہ جو اس کی محبت تھا، وہ جو اس کا مان تھا، سب ایک جھٹکے میں ٹوٹا تھا۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ میں تم سے علیحدگی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ناشتہ سرو کر رہی تھی جب جہاں زیب نے خاموشی توڑی اور وہ وہیں منجمد ہو گئی۔ میں تم سے علیحدگی چاہتا ہوں نازنین۔ اب کی بار اس نے اپنی بات ترش لہجے میں ادا کی تھی۔ ایک عرصہ ہوا تھا اس نے جہاں زیب کے منہ سے نازنین نہیں سنا تھا۔ جہاں زیب نہیں، پلیز، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بنا رکے اس نے کتنے اطمینان سے کہہ دیا تھا۔ وہ جو ایک ایک سانس کے لیے اس پر انحصار کرتی تھی، کیسے جیتی۔ نہیں جہاں زیب، نہیں، مجھے طلاق نہیں دو۔ وہ اس کے پیروں میں گر کے اس سے ٹوٹے ہوئے رشتے کے لیے بھیک مانگنے لگی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے لات مارتا خود سے دور کرتا کہنے لگا اور رینگتی ہوئی پھر سے اس کی جانب پلٹی۔ جہاں زیب، تم دوسری شادی کر لو پر مجھے مت چھوڑو۔ روتے ہوئے وہ ہذیانی کیفیت میں بولی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے چہرے میں دھنساتا ہوا کہنے لگا اور نازنین خالی آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ جہاں زیب نے اس کے چہرے پہ تھوکا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چل دیا جبکہ وہ وہیں فرش پہ گری اسے خود سے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کی ساری کائنات الٹ گئی تھی، سب چھن لیا گیا تھا اور اس کا زخمی وجود ناسور بننے لگا۔ پورا مہینہ وہ اسی اپارٹمنٹ میں قید رہی، اس کا رابطہ سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، بوجھ نہیں بن سکتی تھی اپنے بڑے والدین پر۔ جب کھانے کو ایک دانہ بھی نہ بچا تو اسے مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ جب جینے کی چاہت نہ رہے، جب انسان زندہ نہ رہے لیکن سانسیں چلتی رہے تو اس بوجھ کو اٹھانا سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ وہ خود کو گھسیٹتی نوکری کی تلاش میں باہر نکلی۔ جہاں زیب کی واپسی کی جو امید اب تک اس نے پال رکھی تھی وہ اب ٹوٹنے لگی تھی۔ یہ مایوسی قطرہ قطرہ زہر بن کر اس کے وجود میں پھیلنے لگا تھا۔ یہ مایوسی قطرہ قطرہ زہر بن کر اس کے وجود میں پھیلنے لگی تھی۔ 1 سال ہو چکا تھا ان کی طلاق کو۔ وہ کہاں گیا؟ کوئی معلومات نہیں تھی اسے، نہ ہی جہاں زیب نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ وہ ویٹرس کی نوکری کرتی، وہاں سے بچا کھانا لاتی اور وہی روکھا سوکھا کھا کر گر جاتی۔ آج بھی اس کے دل میں جہاں زیب کے لیے محبت تھی جو اسے سکون نہ لینے دیتی۔ شب و روز اس کی یاد میں روئے روئے گزارتی تھی، ہذیانی انداز میں رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار اس نے خودکشی کا سوچا تھا لیکن کبھی عمل نہیں کر پائی تھی۔ اپنے گھٹنوں کو جکڑے وہ روتی جاتی اور اپنی سر کی پشت کو دیوار سے پٹکتی۔ ٹس ٹس ٹس، کسی کی آواز پہ اس نے اپنی آنکھیں واق کی تھی۔ اندھیرے میں وہ اس شخص کا دراز قد ہی دیکھ پائی تھی۔ وہ اس کے ایک دم سامنے کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس کا دھندلا ہوا عکس دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ کون تھا اور اس کے اپارٹمنٹ میں کیسے داخل ہوا تھا؟ وہ اسے انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نازنین نے اپنے جگہ سے کھڑے ہونے کی کوشش کی جب اس شخص نے اس کے سر میں کسی زوردار چیز سے حملہ کیا۔ اسے ہوش آئی تو وہ کسی اندھیری جگہ پہ تھی۔ اس کے اندر اور باہر ہر سمت تاریکی تھی۔ اسے اپنے چہرے پہ کچھ جمع ہوا محسوس ہوا۔ جب وہ اسے چھونے لگی تو احساس ہوا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کی دونوں کلائیاں کسی رسی کی مدد سے چھت سے باندھی گئی تھی اور اس کے پاؤں بمشکل اس ٹھنڈی جگہ کو چھو رہے تھے۔ اچانک دروازے کھلنے کی آواز پہ وہ اپنی گردن پلٹنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بندھے ہونے کی وجہ سے یہ ناممکن تھا۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ خوفزدہ ہوتی چلا اٹھی تھی لیکن وہ شخص ٹھنڈے پانی کا فوارہ اس پر ڈالنے لگا۔ ٹھنڈے پانی سے وہ بری طرح کانپنے لگی لیکن وہ پانی کسی پائپ کی مدد سے مسلسل اس پر ڈالتا رہا۔ جب یہ عمل رکا تو اس کے دانت کٹکٹانے لگے۔ لباس پانی سے تر تھا۔ اگلے عمل میں اس کا لباس بھی اس کی آزادی کی طرح چھین لیا گیا۔ وہ کب تک وہاں قید رہی اسے یاد نہیں تھا لیکن اس نے کبھی سورج دیکھا بھی تھا یہ بھی یاد نہ رہا۔ کتنے لوگ اسے نوچتے تھے اور وہ ہر بار چلاتی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ تو کتنی خوش تھی، کتنا وقت بیت گیا تھا۔ اس کو دیے گئے زخم اب رسنے لگے تھے، کوئی اب اسے چھوتا نہیں تھا۔ اس کے زخم اسے مار رہے تھے، اسے باندھا گیا تھا پہلی بار کی طرح۔ وہ لٹک رہی تھی لیکن اس کے لبوں سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی۔ وہ کبھی جان نہیں پائی کہ وہ لوگ کون تھے۔
اندھیرا اور ان کے چہروں کے نقاب اسی مقصد کے لیے تھے۔ شاید اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے مارنے والے ہیں۔ اسے شدت سے انتظار تھا اپنی موت کا، شاید پھر ہی اسے سکون ملتا۔ اسے اپنی سوزش کا شکار آنکھیں کھولیں تو سامنے کچھ ہیولے دکھائی دینے لگے، شاید وہ اس کی موت کا نظارہ دیکھنے وہاں جمع تھے۔ وہ شخص اس کے قریب آیا جو اسے وہاں لایا تھا۔ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، اب تمہیں جانا ہوگا۔ تم ہمارے کسی کام کی نہیں رہی اور تمہاری جگہ بھرنے کوئی اور مل چکا ہے ہمیں۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے چھوتا کہنے لگا، کیا تم دیکھنا نہیں چاہو گی کہ میں کون ہوں؟ وہ اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے اونچا کرتے ہی کہنے لگا۔ ناظرین نے جب اسے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی کچھ لمحے بعد اپنا نقاب ہٹانے لگا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا زمین پہ گرا تھا۔ جہاں زیب، اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ ناظرین کو وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی بار اس سے ٹکرائی تھی اور اس کی کتابیں زمین پہ گری تھیں۔ وہ اس کی محبت اور پھر شوہر بنا۔ تمہیں طلاق دینے کے بعد میں نے شادی کر لی اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا کیسے فخر سے اسے بتا رہا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے حواس سے نکال نہیں پایا اور اس لیے تمہیں اغوا کیا۔ پھر سوچا میں اکیلا ہی کیوں اس سے لطف اندوز ہوں۔ وہ اس کے بنجر ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتا کہنے لگا اور ناظرین دھندلائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جس کی محبت کے دیپ وہ ہمیشہ دل میں لیے گھومتی رہی وہی اس کا مجرم تھا۔ جہاں زیب نے اپنے ماتحت سے چمکدار چاقو ہاتھ میں تھاما تو ناظرین آنکھیں موند گئی۔ الوداع نازلی۔ اس نے چاقو پوری قوت سے اس کے پیٹ پہ گھونپا تھا اور آخری سانس بھرتے ہوئے ناظرین کو صرف ایک پچھتاوا تھا کہ کاش وہ ہمت کرتی اور خود کو یوں برباد نہ کرتی تو شاید آج اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کہانی ختم ہوتے ہی معراج نے لیپ ٹاپ کو ایک جھٹکے سے بند کیا اور ایک سمت رکھ دیا۔ وہ اپنے سر کو زور سے جھٹکنے لگا۔ آخر اس طرح کی منتشر تحریر لکھنے کا کیا مقصد؟ گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی اور وہ ساری رات اس ناول کو پڑھنے کے لیے جاگتا رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور اپنا ٹریک سوٹ پہنتا جاگنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔